السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کی نماز کے حوالے سے بہت سارے سوالات قائم کیے جاتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تہجد کی نماز کی رکعات کتنی ہیں، تہجد کی نماز ہمیں کس وقت پڑھنی چاہیے، اور کیا تہجد کی نماز کے لیے ہمیں سونا ضروری ہے۔ انہی تمام سوالوں کے جوابات آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے۔ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، انشاءاللہ آپ سبھی کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے۔ تہجد کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے اور اللہ کے قرب کو اختیار کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب کوئی بندہ رات کے آخر حصے میں جب نیند کا بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے، اس وقت اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے مسائل رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے اس بندے کو، تمام دنیا سوئی ہوئی ہے، بستروں پر آرام کر رہی ہے، اور یہ میرا بندہ آرام دہ بستر کو چھوڑ کر کے میرے سامنے میرے حضور کھڑا ہے، میری محبت میں۔ آج میرے سے جو بھی یہ مانگے گا میں اس کو عطا فرما دوں گا، یہ میرے سے جو بھی سوال کرے گا میں اس کے ہر سوال کو پورا کروں گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 بندوں سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ان 3 آدمیوں میں سے ایک آدمی وہ ہے جو رات کو تہجد کے لیے کھڑا ہو۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو آب گینوں سے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ان کے اندر کی ساری چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کن لوگوں کے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھی طرح سے بات کریں اور غربا کو کھانا کھلائیں اور ہمیشہ روزے رکھیں اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں جب سب لوگ سو رہے ہوں۔ تو یہ تہجد کی نماز کی فضیلت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز میں ہر مشکل کا حل رکھا ہے، ہر پریشانی سے نجات رکھی ہے۔ انسان کسی بھی لائن سے پریشان ہو، کاروبار کی طرف سے پریشان ہے، اولاد کی طرف سے فکر مند ہے، بہت زیادہ قرضہ ہو گیا ہے، اولاد کے رشتے نہیں آ رہے، بہت زیادہ فکر ہے، غم ہے، اس طرح کے تمام مسائل میں تہجد کی نماز بہترین نسخہ ہے۔ انسان کو اسے اختیار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے تہجد کی نماز کی رکعات کتنی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، عام معمول، وہ 8 رکعت پڑھنے کا تھا، اور آپ کبھی کبھی 12 رکعت بھی پڑھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول تھا، زیادہ تر آپ 8 رکعت پڑھتے تھے۔ اس لیے ہمیں 8 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، اور اگر چاہے تو کم بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 4 سے کم ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے، اور 2 رکعت کر کے پڑھنی چاہیے، یہی افضل ہے۔ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کرنی ہے؟ جیسے عام نوافل کی نیت کرتے ہیں ویسی تہجد کی نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل تہجد۔ اسی طریقے سے اگر آپ چاہیں تو ہر 2 رکعت پر نیت کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو 8 رکعت کی ایک ہی مرتبہ میں بھی نیت کر سکتے ہیں۔ الگ الگ جو ہے تحریمہ پر آپ کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ صورتیں پڑھیں گے تہجد کی نماز میں تو وہی صورتیں پڑھیں گے جو آپ کو یاد ہوں، اور کسی صورت کو آپ مقرر نہ پڑھیں۔ جیسے عام طور پر تہجد کی نماز کے حوالے سے بہت سارے میسیج سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں یہ والی صورت اتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے، تو ایسے جو ہے میسیجوں پر ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے، یہ طریقہ غلط ہے۔ جو بھی صورتیں ہمیں یاد ہیں وہی صورتیں ہمیں پڑھنی چاہیے، اور ہر رکعت میں ہمیں ایک صورت پڑھنی چاہیے۔ جو بھی صورت آپ پڑھیں اس کو پڑھنے کی اجازت ہے، گنجائش ہے۔ اسی طریقے سے طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو ہے سب سے پہلے نیت کریں گے تہجد کی نماز کی، اس کے بعد 2 رکعت کر کے آپ نمازیں پڑھیں گے تہجد کی نیت سے، اس کے بعد اللہ سے آپ دعا کریں گے۔ ایسا نہیں کہ صرف آپ جو ہیں نماز پڑھ لیں خالی،
نماز بھی پڑھیں اور نماز کو لمبا جتنا زیادہ کر سکتے ہیں آپ اتنا لمبا کریں، رکوع سجدہ لمبا کریں، قیام لمبا کریں، یہ افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کو بہت لمبا کر کے پڑھا کرتے تھے۔ بہرحال آپ کے اندر جتنی استطاعت ہو اسی حساب سے آپ نماز کو پڑھیں، اور نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگیں، اور دعا کے اندر نہایت آہوزاری، نہایت عاجزی، انکساری، گناہوں سے توبہ، استغفار، اور اپنے مسائل کو لے کر بھی اللہ سے دعا کریں، اپنی ضرورتیں اور حاجتیں اللہ سے رکھیں۔ تہجد کے نماز کے اندر جو ہے اصل اللہ سے مانگنا ہے، تو اس لیے اللہ سے جتنا زیادہ ہو سکے مانگنا چاہیے ہمیں۔ تہجد کی نماز کا وقت کیا ہے؟ تو عشاء کے بعد سے لے کر کے سحری تک کا وقت جو ہے تہجد کی نماز کے لیے کافی ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، لیکن تہجد کی نماز ہمیں اس وقت پڑھنی چاہیے جو تہجد کی نماز کے لیے افضل وقت ہے، اور سب سے افضل وقت ہے تہجد کی نماز کے لیے سحری کا وقت۔ سحری کا وقت کون سا ہوتا ہے کہ مکمل رات کو 6 حصوں پہ تقسیم کر لیں، اور آخری جو چھٹا حصہ ہے اس حصے کو سحری کا وقت کہتے ہیں۔ تو اس حصے میں ہمیں تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس حصے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو تمام دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے، سب نیند میں ہوتے ہیں، اور اس وقت بہترین نیند کا وقت ہوتا ہے، غلبے کا وقت ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا مزہ ہی الگ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی اس وقت پہلے آسمان پر آ جاتی ہے اپنے بندوں کو سننے کے لیے، ان کی دعائیں قبول کرنے کے لیے۔ تو ایسے وقت میں ہمیں نماز پڑھنی چاہیے جس وقت میں تہجد کی نماز پڑھنا افضل ہے، اور وہ ہے رات کا آخری وقت اور سحری کا وقت۔ تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہہ دیں جی سونا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی رات میں جاگ رہا ہے، دن کا کام کر رہا ہے، کوئی پڑھائی ہے یا سونے کا اس کا معمول ہے، رات کے 2 بجے تک وہ جاگتا ہے، تو اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، وہ جو ہے ایسے ہی نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر سونے پہلے، اس کے بعد سونے کے بعد جو ہے پھر تہجد کی نماز پڑھیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ پہلے سوتے تھے، اس کے بعد جو اٹھ کر کے رات کے آخری حصے میں نماز پڑھتے تھے، تو یہ بہترین طریقہ ہے، افضل طریقہ ہے کہ سونے کے بعد پڑھی جائے۔ لیکن اگر آدمی کوئی سوتا نہیں ہے تو ایسا نہیں کہ اس کی تہجد کی نماز نہیں ہوگی، تہجد کی نماز اس کی بھی ہو جائے گی۔ تو اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں، اور تہجد کی نماز پڑھنے کا ضرور اہتمام کریں، اور اس چیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔